السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں اور بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اسے معلوم ہو تو وہ حاجت کی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنی ضرورتیں پیش کرتا ہے۔ پھر بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور وہ ایک لمبی مدت سے دعا کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں بہت سارے لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ڈائریکٹ قبول نہیں کر رہا ہے، تو تم ایسا کرو کہ فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، فلاں شخص کا وسیلہ اختیار کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اور اب جو صاحب ایمان تھا، وہ جو اللہ سے مانگا کرتا تھا، اب وہ چلا گیا کسی مزار پہ، کسی درگاہ پہ، اور وہاں پہ جا کے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے اس صاحب مزار سے مانگنے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ میری سفارش کر دیجئے، آپ میری دعا اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، آپ میری بات اللہ سے کہہ دیجئے۔ وہ پرچی لکھ کر کے اور مزار کے اندر چادر کے سرہانے ڈالنے لگا، اس امید اور اس یقین پر کہ یہ میری دعا کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اب اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا ہے، ان سے مانگنا گویا اللہ سے مانگنا ہے، اور ان سے تو ہم نہیں مانگتے، ان کو معبود نہیں سمجھتے، بلکہ ہم تو ان کو سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ یہی بات تو مشرکین مکہ کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم لات، عزیٰ، منات اور حبل کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کے نزدیک سفارشی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے سامنے مقرب ہیں، اللہ کے نزدیکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے پکارو اور بلا واسطہ پکارو۔ تو بہرحال آدمی جاتا ہے اور وہ جا کے درگاہ پہ، مزار پہ جا کے دعائیں کرنے لگتا ہے، اور اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ قبول تو اس نے پہلے ہی کر لیا تھا، یہاں پر قبولیت ظاہر کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ بندے کو آزمانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ میرا یہ بندہ درگاہ کو اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ مانتا ہے کہ یہیں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا پھر اس کا یقین اور ایمان یہ ہے کہ نہیں، یہاں سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جن کی درگاہوں پہ جا کے، مزارات پہ جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ لوگ اب اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت وہ صاحب مزار کا ذکر کرتے ہیں، وہ درگاہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے درگاہ والے کو پکارتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے 10 سال تک دعائیں کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، کہتے ہیں کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، میں نے بہت دعائیں کی لیکن دعائیں نہیں ہوئیں، لیکن جب میں فلاں جگہ پہ، فلاں مزار پہ گیا تو مجھے ان صاحب نے اولاد دے دی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اولاد اللہ کے سوا کوئی اور دے دے، روزی اللہ کے سوا کوئی اور دے دے، عزت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور دے دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ موت اور حیات اور وہ چیزیں جو صرف اللہ کے قبضے میں ہے وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب ایسے میں بندہ تو فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ صاحب مزار نے ہی ہماری سفارش کی، یا انہوں نے ہماری دعا قبول کی، یا ان سے مانگنے سے ہماری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، اور اب وہ بندہ زندگی بھر انہی سے مانگتا پھرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح سے فرمائی، اور آپ نے اسلام کی تعلیم کو ایسے پیش کیا، فرمایا یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے لڑکے جب بھی مانگنا ہونا اللہ سے مانگنا، اور جب مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ اس غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ جب مدد طلب اللہ سے کرنی ہے تو تم اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی دوست سے یہ کیوں کہتے ہو کہ بھائی ذرا وہ پانی کی بوتل مجھے دینا، وہ سامان مجھے دینا، یہ تم نے مدد کیوں مانگی؟ تم بیمار ہوئے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے دوا لکھ دیجئے نا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مدد کیوں مانگی؟ تو اس سلسلے میں اصول یاد رکھیں کہ دیکھیں چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔
ایک چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق دنیا کے اسباب سے ہے. جیسے پانی کی بوتل آپ مجھے دے رہے ہیں, یہ دنیاوی اسباب سے متعلق ہے. یہ پانی کی بوتل مجھے کوئی بھی دے سکتا ہے, آپ بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی دے سکتے ہیں, آپ بھی دے سکتے ہیں. یہ چیزیں اسباب سے متعلق ہیں. اور دوسری وہ چیز ہے جو اسباب سے ورے ہے, اسباب سے ہٹ کے ہے, اسباب سے اوپر ہے. جیسے اولاد دینا, یہ اللہ کا کام ہے. آپ فلاں 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 کوئی اولاد نہیں دے سکتا. روزی دینا آپ لوگ نہیں دے سکتے, وہ اللہ دے سکتا ہے. شفا دینا بیماری سے, یہ اللہ دے سکتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا جو اسباب سے ہٹ کے ہیں, یہ چیزیں اگر غیر اللہ سے مانگی جائیں تو یہ شرک ہیں. اگر کسی آدمی سے کہا جائے بھائی فلانی چیز مجھے دے دو, یہ شرک نہیں ہے, یہ تو تعاون ہے, مدد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی پر اور تقوی پر. نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ جو ہم اسباب کے تحت کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں, یہ استعانہ, مدد طلب کرنا نہیں ہے, یہ تعاون کرنا ہے ایک دوسرے کا. اور اسباب میں جو چیزیں نہیں آتی وہ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا, یہ شرک ہے. تو بندہ اس طرح سے فتنے میں مبتلا نہ ہو. پر میں اصل بات بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب بھی بندہ دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قبولیت اس وقت ظاہر نہیں ہوتی تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, چاہے تو وہ چیز فوراً اسے دے دیتا ہے, یا پھر وہ چیز اس وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ بعد کے لیے اسے رکھ دیتا ہے. اس وقت نہیں دیتا, بعد میں دے دیتا ہے. یا اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہے تو بدلے میں اسے دوسری چیز مل جاتی ہے. اس کی دعا کی وجہ سے اس کی کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے. یا پھر اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس یہ نیکی, یہ نیکیاں, یہ نیکیاں, یہ نیکیاں, تو وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ سب نیکی کی نہیں تھی بھائی, آئیں کدھر سے؟ تو اسے پتہ چلے گا کہ تم نے جو دنیا میں دعائیں کی تھی وہ بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی, میں نے آج کے دن کے لیے انہیں ذخیرہ کر لیا تھا. تو وہ تڑپ کے کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی, سب کا بدلہ مجھے آج مل جاتا. تو جب بھی دعا کریں قبول نہ ہو, پریشان نہ ہو, اس کے در کو نہ چھوڑیں, اس کے در کو کبھی نہ چھوڑیں. یہی تو ایک در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے, جہاں بات سنی جاتی ہے, جہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. آپ ذرا سوچیے تو وہ کون ہے جو ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں کی مختلف زبانوں میں مختلف ضروریات کو سنتا ہے, الگ الگ, سب کی ضروریات الگ, سب کی زبان الگ, سب کے تقاضے الگ, سب کا ماحول الگ, سب کی زمین الگ, سب کی ضروریات بھی الگ الگ, اور پھر سب کی دعاؤں کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ سب کو ان کی من پسند چیز دیتا ہے. اللہم انت احق من عبد, یہ اللہ ہی ہے جو عبادت کیے جانے کے حق کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے, اسی سے دعا مانگی جائے. سو اس کے در کو کبھی نہ چھوڑیے. کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس نے اس پہ بھروسہ کیا اور اس نے اس کے بھروسے کو پورا نہ کیا. بس بھروسہ اس پہ کرنا ہے. جب بھروسہ اس پہ کریں گے تو چیزیں ملیں گی, ضرور ملیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.